علیکم عزیز طلباء و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ شہزاد احمد کی غزل ہے۔ شہزاد احمد کی غزل پڑھنے سے پہلے اور ان کا تعارف کرنے سے پہلے میں آج کی اچھی بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ آئیے، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ شہزاد احمد کی غزل ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ اس غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم شہزاد احمد کا تعارف کریں گے۔ شہزاد احمد 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا۔ فلسفہ اور نفسیات میں ایم اے کیا۔ انہیں 1977 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا تھا۔ 1 اگست 1913 کو ان کا انتقال ہوا۔ اردو جدید شعراء میں اگر ہم شہزاد احمد کا مقام دیکھیں تو شہزاد احمد کا بہت بڑا مقام ہے، ایک اہم نام ہے اردو کی جدید شعراء میں۔ ان کی شاعری میں ان کی ذات کے علاوہ ہمیں عالمگیر انسانی مسائل کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے علم، مطالعہ اور احساس تخیل سے انسانی فطرت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ غزل کی روایات کی پاسداری کی وجہ سے وہ غزل کے مزاجدان کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی غزل پڑھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں، نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی عاشق کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ محبوب کی بے رخی عاشق کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اگر ہم اردو کلاسک کی شاعری کو دیکھیں تو اردو غزل میں محبوب کا ظلم و ستم ہمیشہ سے شعراء کا موضوع رہا ہے۔ ہمیشہ محبوب ظالم ہوتا ہے اور عاشق جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس غزل کے مطلع میں محبوب کے ظلم و ستم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اردو غزل میں محبوب کے ظلم و ستم کو ہر شاعر نے ایک نئے اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ جو شعر ہے اس میں شہزاد احمد اپنے محبوب کی بے رخی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا جب میرا محبوب مجھ سے محبت نہ کرنے کے باوجود مجھے کہیں دیکھ لیتا تو پہچان لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کیا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس کے لیے، میرے دل میں اس کے لیے کیا مقام ہے، اگرچہ کہ میری اتنی وفاؤں اور قربانیوں کے بدلے میں محبوب کا رویہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کی محبت میں بڑی قربانیاں دی، اس سے وفا کی، لیکن اس کا یہ رویہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی میرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اسے مجھ سے محبت نہ سہی، لیکن اسے میری محبت کا، میرے جذبات کا، میرے احساسات کا علم تو ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ میں اس کے چاہنے والوں میں شامل ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے وہ میرے لیے باعث تسکین تھی کہ چلو پیارو محبت کی گفتگو نہ سہی، راز و نیاز کی باتیں نہ سہی، وعدے اور قسمیں نہ سہی، اقرار محبت نہ سہی، مگر اسے یہ احساس تو ہے کہ میں اس کے چاہنے والوں میں شامل ہوں۔ وہ کم از کم میرے جذبات سے بے خبر نہیں ہے، مجھے دیکھ کر پہچان لیتا ہے، یعنی مجھے نظر انداز نہیں کرتا، اور میری تسکین کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ مجھے بطور عاشق جانتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو مشرقی محبوب ہوتا ہے وہ ہمیشہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے محب پر اپنی محبت کو ظاہر نہیں کرتا، کبھی بھی اعتراف محبت نہیں کرتا، بظاہر بے رخی اور بے اعتنائی برتتا ہے، لیکن ایک سچے عاشق کو اس کی بے رخی میں محبت کا رنگ صاف نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہیں بولتی ہیں۔
تو شاعر یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ میرا تعلق صرف جان پہچان کی حد تک تمہارے ساتھ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بقول شاعر کہ یوں ختم کر چکے ہیں رہو رسم دوستی، یوں ختم کر چکے ہیں رہو رسم دوستی، جیسے ہم ان کو یاد نہ آئیں گے پھر کبھی۔ یا پھر یہ کہ یہی بہت ہے کہ تو نے پلٹ کے دیکھ لیا، یہی بہت ہے کہ تو نے پلٹ کے دیکھ لیا، یہ لطف بھی میری امید سے زیادہ ہے، یہ لطف بھی میری امید سے زیادہ ہے۔ عمر بھر مجھ کو بے صدا کر گیا، عمر بھر مجھ کو بے صدا کر گیا، تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا، تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ کر پہچانتا بھی نہیں ہے، اس نے پہلی جیسی عنایات کرنی بھی چھوڑ دی ہے۔ الغرض عاشق کے لیے محبوب کی ذرا سی توجہ اور مہربانی جو ہے وہ جینے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ آئیے ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے شعر کا مفہوم دیکھیے اور ہم شعر پڑھتے ہیں۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ عاشق کے لیے محبوب کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، عاشق کے لیے محبوب کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ میں، اس کی ترجیحات میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ہر جائز اور ناجائز چیز اور صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر جو ہے وہ ضد کرتا ہے اور اپنی ضد کو پوری کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جیسے بچے کسی چیز کی ضد کر کے اسے حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ جب انسان کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جو اسے مل جائے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا مضمون شہزاد احمد نے یہاں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ابتدائے عشق میں آداب محبت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم محبوب کے سامنے اپنی مرضی چلاتے تھے، اپنی بات اس سے منواتے تھے، اس کے آگے ضد کیا کرتے تھے، اس سے ملنے اور باتیں کرنے کی ضد کرتے تھے، ہر بات پر ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے تھے، محبوب کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مگر جو ہم نے محبت کی حقیقت کو سمجھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ محبوب کو دکھ دینا، اس کی رضا کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا، یہ تو عاشقوں کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ضد کرنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم محبوب کی مرضی کے پابند ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ عاشق اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس سے محبوب کی ناراضگی کا خدشہ ہوتا ہے جسے وہ کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے عاشق ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ شہزاد احمد یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب میں تمہارے حسن کے جلووں کا شیدائی ہوا ہوں، اس دن سے میری مرضی میری نہیں رہی، اب مجھے ہر چیز میں تمہاری خوشی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں ضد کرتا تھا، اصرار کرتا تھا، اور یہ اصرار میری طبیعت میں شامل تھا، ہر بات پر ضد کرتا تھا، لیکن اب میں نے اپنی ضد پر اڑ جانا چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنی بات منوانا چھوڑ دیا ہے، اب میں نے خود کو تمہاری مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہاری مرضی کے مطابق
ڈھال لوں۔ میں نے اصرار کرنا ترک کر دیا، اب مجھے ہر چیز میں تمہاری مرضی اور تمہاری خوشی جو ہے وہ بے حد اہم ہوتی ہے، ہر حالت میں میں تمہاری خوشی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ تو کچھ ہو گئی تھی تم سے محبت ورنہ، وہ تو کچھ ہو گئی تھی تم سے محبت ورنہ، ہم وہ خود سر ہیں کہ اپنی بھی تمنا نہ کرے، ہم وہ خود سر ہیں کہ اپنی بھی تمنا نہ کرے، یا پھر ہے کہ طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے، ادھر نازک مزاج یار بھی ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیں۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ مفہوم دیکھتے ہیں ہم اس کا کہ عشق میں رسوائی جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے۔ شہزاد احمد نے یہاں پر کچھ ایسے معزز لوگوں کا حال بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معززین بڑے خود پسند تھے، فخر و غرور کا شکار تھے، کسی کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، کسی کے ہاں کھانا پینا قیام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے شہر کا پانی پینا تک انہیں گوارا نہ تھا۔ جب وہی اس شہر کے کسی حسین کی محبت میں گرفتار ہوئے تو پھر ان کا کیا حال ہوا کہ اب ان کو وہ شہر کی گلیاں بہت پیاری لگتی ہیں، وہ اس شہر کی گلیوں میں مارے پھرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں پر ہو سکتا ہے کہ محبوب کی گلی کا چکر لگاتے ہوئے کہیں پر محبوب کی ایک جھلک انہیں نظر آ جائے اور وہ ان کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، دیدار یار جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو دیدار یار کی خاطر کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا مغرور کیوں نہ ہو، انسان جو ہے وہ اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ تلاش یار میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی عزت اور افتخار کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا۔ کہتے آنکھ اٹھا کر جو روادار نہ تھا دیکھنے کا، آنکھ اٹھا کر جو روادار نہ تھا دیکھنے کا، وہی دل کرتا ہے اب منت زاری اس کی۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کے سبب کسی کے شہر کا پانی پینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اب وہ جب اسی شہر کے کسی حسین کی محبت میں گرفتار ہوئے تو اب وہاں کی گلیوں کو خاک چھانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں۔ تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور اس قدر ہو چکے ہیں کہ اب گلی اور شہر کو حقیر سمجھ کر وہ لوگ جو کبھی نظر انداز کرتے تھے اب شب و روز اسی گلی کے چکر لگاتے ہیں۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے، مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ افسوس یہ ہے کہ عصر حاضر میں انسانیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو شعر ہے اس میں شہزاد احمد نے انسانیت کے گرتے ہوئے معیار پر بات کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کا مقام بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، فرشتوں نے اس کو سجدے کیے، اس کی عظمت کا اعتراف کیا، یعنی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دنیا میں اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، مگر انسان نے کیا کیا کہ اپنے مقام کو بھلا دیا۔ اب انسان کیا ہو چکا ہے؟ اب انسان کی وہ قدر و منزلت نہیں رہی، ہر جگہ انسان کی تذلیل ہو رہی ہے، انسان کا دشمن بن چکا ہے، بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اب جو باہمی رشتہ مندی تھی وہ دم توڑ چکی ہے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے مفاد کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے کہ سچائی، خلوص، حسن اخلاق، نیک نیتی، رواداری، محبت جیسے جذبات جو ہے وہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں تو وہ ہمیں نہیں ملتے۔ تو انسانیت کی تمام حسین اقدار جو ہیں وہ مٹ چکی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ پتھر کو بھی خدا مان لیتے تھے، یعنی پتھروں کو بھی عزت دی جاتی تھی، ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا، ان کو بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ پتھر کو خدا ماننے سے مراد یہ ہے کہ لوگ پتھر جیسی بے جان چیز کی بھی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے کہ مادہ پرستی، ہوس، لالچ نے انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حالانکہ یہی انسان تھا کہ جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، یہ انسان مسجود ملائک تھا۔ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا مقام جو ہے وہ کبھی بہت بلند تھا، لیکن اب انسان جو ہے وہ انسانیت سے گر چکا ہے، انسان اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ غم کہ دنیا نکل گئی آگے، یہ غم کہ دنیا نکل گئی آگے، مجھے یہ فکر کہ انسان کہیں کھو نہ جائے، مجھے یہ فکر کہ انسان کہیں کھو نہ جائے، یا پھر یہ کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو جو میرے زخم سیاہ کرتے تھے۔ مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ افسوس کہ آج کے دور میں دوستی جیسے انمول رشتے کو بھی مفاد پرستی نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، ٹھیک ہے، اور انسان معاشرتی حیوان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے اور ایک دوسرے کے کام آنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ہمارے دوست احباب شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مشکل وقت میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارا دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں اگر زخم لگتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ان پر مرہم رکھتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دوست جو ہے وہ ہمیشہ دوستوں کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ دوست جو ہیں وہ انسانی زندگی کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں دوست اس کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے زندگی کے چمن میں ہر وقت جو ہے وہ بہار کا سا سما بندہ ہوتا ہے۔ لیکن شہزاد کے ساتھ معاملہ یہاں پر عجیب ہے۔ شہزاد احمد جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، وہ اپنے دوستوں کے ستائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس شعر سے ہم یہ بات جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ستائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست جو کبھی میرا غم بانٹتے تھے، میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتے تھے، میرا حوصلہ بندھاتے تھے، میری خوشی میں خوش اور میرے غم میں غمگین ہوا کرتے تھے، افسوس کہ آج وہ میرے لیے میرے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ دوست جو میرے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے، مصیبت کے وقت میرا ساتھ دیتے تھے، میرے غمگسار تھے، میرے غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے، لیکن یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہ سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، وہ میرے دشمن بن چکے ہیں، وہ مجھے گردن زدنی یعنی واجب القتل کہتے ہیں۔ غرض وقت حالات ایک جیسے نہیں رہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت
قریبی لوگ بھی اپنے مفادات کی خاطر، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑے قریبی لوگ بھی انسان کے اپنے مفادات کی خاطر انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے دوستو ماضی کی طرح مشکل کی گھڑی میں آ کر اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم دشمنی اور عداوت تو نہ رکھو۔ میں تو اخلاص کا مینار ہوں سکرات نہیں، میں تو اخلاص کا مینار ہوں سکرات نہیں، کیوں میرے دوست مجھے زہر دیا کرتے تھے۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہے نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ شاعر یہاں پر کہتے ہیں کہ افسوس کہ آج کا انسان ترقی کی راہ پر تو گامزن ہے مگر عجز و انکساری سے بالکل عاری ہو چکا ہے۔ شعر نمبر 6 کا جو مفہوم ہے کہ افسوس کہ آج کا انسان ترقی کی راہ پر تو گامزن ہے مگر عجز و انکساری سے بالکل عاری ہو چکا ہے۔ شہزاد احمد یہاں پر جو غزل کا مقطع ہے اس میں موجودہ دور کی مادی ترقی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ انسان مٹی کے گھروں میں رہا کرتا تھا اور بڑی خوشباش زندگی گزارا کرتا تھا، اسے اپنی دھرتی سے، اپنے وطن سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، جب سے انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا شروع کی تو انسان اپنی مٹی سے محبت کرنا بھول چکا ہے، وہ زندگی کے فطری جذبات سے عاری ہو چکا ہے۔ اب انسان ستاروں سے آگے ایک اور جہان کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ انسان نے چاند پر تو قدم رکھ لیا، انسان نے طرح طرح کی مشینیں تو ایجاد کر لیں، لیکن انسان کے اندر سے انسانیت، محبت، ہمدردی اور ایثار جیسی خوبیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ انسان نے ترقی تو کر لی، لیکن ایسی ترقی کا کیا فائدہ جو کہ انسان کی زندگی سے حسن سلوک، محبت اور ایثار جیسی خوبصورت اور پرسکون اور بامقصد چیزوں کو نکال دے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔